الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه۔ یہ اربعین نبوی کی 38 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ من عادى لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرے دوست سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، ظاہر ہے کہ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، تو فقد آذنتہ بالحرب، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ کسی کام کے ذریعے بھی میرا اتنا قریب نہیں ہو سکتا جو مجھے پسند ہو، سوائے اس کاموں کے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں۔ یعنی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض کی پابندی سے غفلت برتتے ہوئے آدمی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا قریب نہیں ہو سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا، نہ اس کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ رضا حاصل کرنے کا واحد طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرائض، اور فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اوامر و نواہی، جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہونا، اور جس کو فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا اور تعمیل کرنا۔ اب جب فرائض ادا کر دیتا ہے تو اس کے بعد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرائض کے بعد جب آدمی سارے فرائض ادا کر دے تو فرائض کے بعد اگر وہ نوافل پڑھتا ہے تو یہ مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، اور قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں ہے کہ زمین سے اوپر اڑ کر پہلے آسمان تک پہنچ جاتا ہے پھر دوسرے آسمان تک پہنچ جاتا ہے، یا انسانیت سے بالاتر ہو کر وہ فرشتہ بن جاتا ہے، یا جسمانی خواص سے بالاتر ہو کر وہ بس روح میں تحلیل ہو جاتا ہے، یا وہ انسانی ضروریات اور انسانی جو بشری تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں سے وہ بالاتر ہو جاتا ہے۔ ایسا مطلب نہیں ہے۔ تقرب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، بندہ اسی طرح بشری تقاضوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جسمانی تقاضوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، زمین ہی پر گھومتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، انسانی اور بشری تقاضوں کو لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پس جب میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب وہ مجھ سے کسی مصیبت میں پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے بخاری میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے،
احادیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بڑی معرکۃ الآراء حدیث ہے، خاص کر اس کا یہ آخری حصہ، اس سے تو لوگوں نے کچھ عجیب عجیب سے مطلب بھی لیے ہیں، لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا درست مطلب بیان کریں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میرے خلاف اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اعلان جنگ فرمایا ہے اور ایک حدیث میں۔ قرآن میں تو اعلان جنگ ان لوگوں کے خلاف ہے جو سود کھاتے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح باقی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ غیرت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو جو دوست سے دشمنی کرتا ہے تو دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دوستی کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے دوست کے دشمن سے دشمنی نہ کرے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوست کی دشمنی سے تو دشمنی کرنی ہو۔ اب اس دشمنی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب صاف بات ہے، جنگ کی شکل جو بھی ہو، یعنی ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کی شکل کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے خلاف جنگ کرے گا، اعلان جنگ کرے گا تو اس کی جنگ کی شکل کیا ہوگی؟ ظاہر ہے یہ شکل تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہہ دے گا کہ تم بھی اپنی توپیں اور جہازیں اور میزائل لے اور میں بھی لے آؤں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ خذ سلاحک للحرب، ابھی تمہارا اسلحہ کدھر ہے، لے آؤ اپنے لاؤ لشکر کو، میرے اور تمہارے خلاف جنگ ہے۔ یہ روایات میں آتی ہے یہ بات، لیکن دنیا میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جنگ کیسے کرے گا، لیکن اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ جنگ کرے گا تو وہ ہار جائے گا۔ یہ سمجھنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو اللہ کے خلاف جنگ لڑے گا اسے ہارنا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے کوئی تو نہیں جیت سکتا، اللہ سے کیسے جیتے گا؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور، علم والا، قوت والا، اسباب سے بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے اسباب، تمہاری ساری چیزیں تو ایک دفعہ تک جائیں گی، تمہاری فوجیں تو بھی تک جاتی ہے، اسرائیل کی فوجیں بھی تک گئی ہیں، ان کے سارے اسلحے بھی پوچھ ہو گئے، وہ سب ہو جاتا ہے، لیکن وہ مومن تو ہمت نہیں ہارتے۔ اور یہ دیکھیں نا، ایک طرف پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھتے ہیں، پھر ان کے اسلحے بھی مطلب ہے کہ بیکار ثابت ہوتے ہیں، پھر ان کے لوگ بھی بیکار ثابت ہوتے ہیں، پھر ان کے حوصلے بھی یہ لوگ ہار جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، اتنی بات ہے، باقی شکل اس کی کیا ہوگی؟ ایک بات لوگوں نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں نہیں ہوگی۔ ظاہر ایمان کی حالت میں موت ہو جائے گی تو پھر تو کسی وقت جنت میں جائے گا، تو جنت میں جائے گا تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جنگ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اسے ایمان کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ایمان کی توفیق نہیں ملے گی دنیا میں۔ اگر اس نے ایمان لایا بھی ہے تو یہ نام والا، یعنی مطلب نام نہاد قسم کا ایمان، جو حقیقت میں تو ایمان نہیں ہے، حقیقت میں تو ایمان نہیں ہے۔ تو وہ جو رسمی قسم کا ایمان ہے نا، وہ بھی اس سے لیا جائے گا، بے ایمان ہو کر دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کسی کے خلاف جنگ کرنے کا نتیجہ۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، ولی کی بات آ گئی، پھر فرائض کی بات آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص فرائض ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا، جو محرمات کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض سونپے ہیں وہ اس کو بجا نہ لائے، اس کی تعمیل نہ کرے اور وہ ولی بن جائے؟
پیغمبر جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ کی بندگی کرو۔ پیغمبر تو بندگی سے مستثنیٰ نہیں ہے، تو جب پیغمبر بندگی سے مستثنیٰ نہیں ہے تو دوسرا کوئی آدمی بندگی سے کیسے مستثنیٰ ہو جائے گا؟ اس کے لیے فرائض کیسے معاف ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر فرائض معاف ہونے تھے تو پیغمبر کے لیے معاف ہو جاتے، تو پیغمبر کے لیے تو کبھی کوئی فرض معاف نہیں ہوا، کوئی حرام اس کے لیے حلال نہیں ہوا۔ انتظامی باتیں الگ ہے، لیکن جہاں پہ فرائض اور محرمات کی بات ہے وہ تو کبھی بھی اس کے لیے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ولایت میں سب سے بنیادی چیز یہی شرط ہے۔ قرآن میں یہی بتایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ دنیا میں کئی چیزیں ہوتی ہے، آدمی محزون ہوتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی غم و حزن نہیں، یا دنیا میں کوئی ایسا غم اس پہ نہیں آئے گا کہ وہ بالکل نعوذ باللہ خدا کو بھول جائے۔ مصیبتیں تو آتی ہیں، لیکن وہ مصیبتوں میں اتنا نہیں وہ گرفتار ہو جاتا کہ اس کا دماغ الٹ جائے اور وہ خدا سے گلے شکوے کرنے لگے، ایمان سے پھر جائے، وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے لگے، یہ وہ اس طرح کی باتیں تو نہیں ہوں گی۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا یہی مطلب۔ تو آگے بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ ایماندار اور تقوی اختیار کرنے والے۔ جو مومن ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور فرائض کی پابندی کرنے والے ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا تو ایمان علم کا نام ہے اور عمل صالح کردار کا نام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاس علم بھی ہوگا اور کردار بھی ہوگا، علم بھی ہوگا کردار بھی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ علم کے بغیر تو آپ فرائض ادا نہیں کر سکتے، فرائض کا علم تو ہونا چاہیے، محرمات کا علم ہوگا تو آپ محرمات سے بچیں گے۔ تو بنیادی علم تو ظاہر ہے کہ وہ تو ضروری ہے فرائض کے لیے بھی اور محرمات سے بچنے کے لیے بھی۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک جملہ مشہور ہے، وہ یہ کہ لو لم یکن العلماء اولیاء للہ لما کان للہ ولیہ، اگر علماء حق اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں ہوگا، اس لیے کہ متخذ اللہ جاہلا ولیہ، ایک عام انسان کسی جاہل آدمی کو دوست نہیں بناتا۔ ظاہر ہے پختو کے ہوئے وہ جاہلان دقا مقلون غرون یریگی وہ دقا مقلون غرون یریگی، مطلب ادارہ ہے جب بیوقوف آدمی سے تو آدمی یار اس کے قریب جائیں گے تو یہ کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ پھر میں حیران ہوں کہ ادھر بیٹھا کیوں، پھر لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ کو تو پتہ ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھے کیوں، آپ نے اس کے ساتھ تعلق کیوں رکھا، آپ اس کی مجلس میں بیٹھے کیوں تھے، وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا۔ تو بے وقوفوں سے تو انسان بھی نفرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے وقوف آدمی کو کیسے دوست بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جسے بھی دوست بنائے گا تو کم از کم اللہ تعالیٰ اسے دوست بنائے گا جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس دین کا علم ہو، سمجھ ہو، خدا خوفی کا علم ہو، فرائض کا علم ہو، ایمان کا علم ہو۔ لیکن نا علم کے بارے میں بنیادی باتیں قرآن نے بتائی نا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی لا الہ الا اللہ بھی آپ تقلیدی طور پر نہیں پڑھ سکتے کہ چونکہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، نہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کا علم حاصل کر لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ ہی خدا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ شامی ہماری جو فقہ کی کتاب ہے اس میں کتاب النکاح میں ابتدا میں لکھا ہوا ہے کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو پہلے لوگوں سے، دونوں فریقوں سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، صرف یہ نہ پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ تو لوگ پڑھتے ہیں، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغتی غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، تو کوئی عرب بھی ہو لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو صرف پڑھنے سے تو نہیں ہوتا، جب تک اس کے دل پہ، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تو اس کا ضمیر اس کی گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ تو علماء، اس کا مطلب ہے علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مدرسے کی سند ہو، یہ سند کی سرٹیفکیٹ کی بات ہے تو ابھی ہمارے زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے میں تو یہ باتیں نہیں ہوتی تھی۔ پرانے زمانے میں تو سند اور سرٹیفکیٹ دلیل کو کہا جاتا تھا۔ سند تمہارے پاس ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم جو بات کر رہے ہو اس کی دلیل ہے تمہارے پاس۔ یہ آج کا زمانہ ہے جاہلوں کا کہ بس کسی کے پاس علم ہو یا نہ ہو لیکن اس کے پاس اس لیے تو جعلی سرٹیفکیٹ، جعلی دلیلیں تو لوگ نہیں لا سکتے تھے، وہ تو سمجھ جاتے تھے لوگ۔
اب جعلی سرٹیفکیٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہوئی کہ علم ہو اور علم کی بنیاد پر وہ فرائض اور فرائض کی پابندی کرے اور محرمات سے اجتناب کرے۔ اب فرائض کے بعد پھر نوافل انسان کی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کی طرف سے ایک اضافی چیز ہے۔ دیکھیں نا، جو آپ کا زیر دست ہو، آپ کا کوئی کارکن ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی نوکر ہو، اور آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی گاڑی تیار کر کے میں کالج جا رہا ہوں اور میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، تو وہ بس گاڑی جا کر سٹارٹ کر دے اور کہتا ہے کہ سر بیٹھ جائیے، میڈم بیٹھ جائیے۔ ایک یہ ہے، اس نے فرائض ادا کی۔ لیکن ایک ڈرائیور آپ نے رکھا ہوا، اس نے دیکھا کہ اچھا 7 بجے آپ نے جانا ہے کالج، تو 7 بجے سے پہلے وہ جا کر گاڑی کو صاف کرتا ہے، اس کے ٹائروں میں وہ ہوا دیکھتا ہے، اس کے انجن میں وہ تیل دیکھتا ہے، پانی دیکھتا ہے، پھر اس کے باقی سارے چیزیں، اس کی سوئی صفائی کرتا ہے، اس پہ کوئی کپڑا شپڑا یا کوئی پانی ڈال کر اس کی صفائی کرتا ہے، اور بالکل اسٹینڈ ٹو وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ کبھی وہ میرا مالک آ جائے تو میں اس کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے تو اس کو یہ نہیں کہا، لیکن اس نے اپنی دلچسپی سے اس کی جو بات، اس میں وہ خوشبو بھی مثال کے طور پر ڈال دیتا ہے، اس کی صفائی بھی کر دیتا ہے، جو بھی اس کے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے کام کے ساتھ اپنی طرف سے ایک دلچسپی لیتا ہے، تو آپ کو پسند ہے، آپ اس کو انعام بھی دیتے ہیں، آپ اس پر ترس بھی کھاتے ہیں، کوئی آپ کے سے کوئی بھلائی ہو سکے تو آپ اس کے ساتھ وہ بھلائی، اس لیے کہ آپ اس کے دل کی محبت کو یا اس کے دل کی ادب اور احترام، اس کے جو دل کے اندر ہے اور اس کا وہ اظہار کر رہا ہے، وہ آپ سمجھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی بس صرف ڈیوٹی کرتا تھا، بس میں ڈیوٹی، بس بات ختم، بس کل پھر انشاءاللہ دوبارہ۔ ہاں، تو فرائض کے بعد آدمی اگر نوافل بار بار ادا کرتا ہے، اور نوافل سے مراد صرف نفل نمازیں نہیں ہے، مصیبت یہ ہے کہ یہی بھی میں احادیث کی شروع کو دیکھتا ہوں تو شارحین ہمیشہ بس نمازوں کی مثالیں دیتے، بس گویا کہ بس نماز کے بغیر ان کو کوئی اور نیکی نظر نہیں آتی۔ خدا کا خوف کرے یار، فرائض صرف نماز بھی نہیں ہے اور نوافل صرف نمازوں میں نہیں ہے، نوافل تو ہر چیز میں ہے، سمجھ میں آتے، صدقات میں ہے، احترام میں ہے، حقوق العباد میں ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ یہ جو ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں فرائض کی بات زیادہ ہوتی ہے نا، مجھے لکھا جائے کہ میرے کیا کیا فرائض ہیں، اگر فرائض سے بڑھ کر نوافل کی بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم۔ جس طرح دو بہنوں کے درمیان جب ایک گھر میں رہتے ہیں، دو بہن اور بھائی جب گھر میں رہتے ہیں تو وہی جھگڑے نہیں ہوتے جو ساس اور بہو کے درمیان ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہنیں اور بھائی، آپ اس کو بہن بھائی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کے لیے اور دوسرا دوسرے کی خوشی کے لیے جو کچھ کرنا، اس سے جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور میں نے یہ نہیں کیا، بس ہر ایک اپنے جو کام ہوتا ہے وہ اس کام کے لیے لپکتے ہیں۔ تو وہ نوافل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے آدمی کسی کو خوش کرنے کے لیے، اب اللہ تعالیٰ بھی اس کا جواب محبت سے دیتے ہیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، نوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یعنی جو چیزیں میں نے اس کے اوپر فرض نہیں کی ہیں لیکن وہ اسلام کی خدمت سمجھ کر، میری رضا سمجھ کر، انسانوں کے حقوق سمجھ کر، بھلائی سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر، جو بھی بھلائی ان سے ہو سکتی ہے وہ اگرچہ میں نے اس کے اوپر فرض نہیں کی ہے وہ کر ڈالتا ہے، تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ احبہ، اور میرے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کر دوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاؤں، اس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے توفیق دیتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کا تعاون، اس کی نصرت کرتا ہوں، یعنی اگر وہ غلطی بھی کر جاتا ہے تو میں غلطی سے اس کو روک دیتا ہوں، میں اسے توفیق دیتا ہوں کہ وہ نیکیاں نہیں نیکیاں کمائے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، یعنی گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی مدد اور نصرت اور اس کا ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر
کنت میں ہو جاتا ہوں، یعنی ایک اس کے ہاتھ، زبان اور کان اور آنکھیں، اور ایک اس سے اوپر والی قوت ہے، تو وہ صرف ان ظاہری جسمانی قوتوں سے کام نہیں لیتا، ان جسمانی قوتوں کے اوپر ایک اور قوت ہے جو میری قوت ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، غیبی قوت ہے، تو گویا کہ غیبی قوت اس کی مددگار ہوتی ہے، غیبی طور پر اس کی مدد کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ ایک فیصلہ کر لیتا ہے، وہ فیصلہ ایسا نہیں ہوتا، مجھے پسند نہیں ہوتا، میں اس کے روک دیتا ہوں، یعنی عملاً مطلب یہ کہ انسان کو کبھی کبھی باقاعدہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دیکھو میں تو یہ چیز کرنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر لیا کہ مجھے اس سے روکا گیا۔ بالکل آدمی سمجھ لیتا ہے، اپنی زندگی میں آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بندے کی طرف سے، بندہ پھر اللہ تعالیٰ کا جب محبوب بن جاتا ہے تو اس کا اثر بندے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر اپنے رب کی مرضی کے علاوہ کوئی کام سرے سے اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں، اس کی زبان پر وہ بات آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، یعنی وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بات ہی نہ کر سکوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بات سنوں نہ، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی جگہ پہ ایک قدم آگے نہ بڑھوں۔ تو دونوں مطلب ہو گئے، یعنی میں نے دونوں مطلب اس لیے بیان کیے، جو محدثین نے مطلب بیان کیا وہ یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے تو پھر وہ سیدھا چلتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ڈاواڈول بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے خصوصی مدد کے ذریعے۔ صوفیاء نے جو مطلب لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو، تو وہ وہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ یہ دو مطلب ہو گئے، توفیق، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے، اور انسان محبت میں آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، بس یہ اس کا سادہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کسی نے کہا ہے کہ میں اس کے کان اور ناک اور ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہوں، مطلب پھر وہی ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں تاکہ وہ غلط جگہ پہ نہ پڑے۔ اور ما فوق الاسباب، انسان کی مدد کی۔ اچھا، اور اس کا الٹ مطلب یہ بھی ہے کہ میں جب اس کو پسند کرتا ہوں تو وہ یہ کام کرتے ہیں، میں اسے توفیق بھی دیتا ہوں اور وہ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں چلتا۔ تو گویا کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا، بالعکس مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ برے کاموں میں ملوث ہیں اور جو خدا کی مرضی کے خلاف نہیں چلتے اور جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور توفیق اور وہ نصیب نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کاموں میں ملوث ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، ورنہ پسندیدہ لوگ ہوتے تو یہ ایسے کام نہ کرتے۔ یہ دوسری بات ہو۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ اور دینے کے کئی شکلیں ہیں، پھر یہ تو نہیں ہے کہ بس وہ ابھی کہہ دے کہ یا اللہ یہ دے دو۔ ظاہر ہے ہمارے اور آپ میں سے کتنے، ہم تو چلو گناہگار لوگ ہیں، اتنے وہ نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے اچھے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، مجاہدین ہیں، غازی ہیں۔ اچھا، وہ کیا نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کی مدد کرے، لیکن مدد کی وہی صورت جو ہم چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ تعالیٰ کا دینا، اس کی پھر کئی شکلیں ہیں، جس طرح آپ نے پہلے حدیثوں میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی مرضی کے مطابق اس سوال کا جواب دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو، وہ اپنی حکمت کے مطابق جواب دے دیتا ہے، لیکن جواب ضرور دیتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ وَإِنْ سَأَلَنِي وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دوں گا۔ کسی مشکل سے، کسی شیطان سے پناہ، کسی دشمن سے پناہ، ظاہر ہے کہ دوست اپنے دوست کو پناہ دے دیتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں، میں اسے بچا لیتا ہوں۔ یہ تو اس کا سادہ مطلب ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کے مفہوم میں بڑی کھینچاتانی کی ہے اور اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ
کہ میں اس کی وہ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو گویا کہ نعوذ باللہ خدائی قوتوں کا حامل بن جاتا ہے، یا نعوذ باللہ جس طرح کہتے ہیں نا فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، یا جس طرح یہ ہمارے بعض جو صوفی ہے جو وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں، وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اور ہمارے عام طور پر لوگوں نے یہ عجیب سی اصطلاح ایجاد کی ہے فنا فی اللہ، فنا فی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جناب میں فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط لفظ ہے، یہ غلط الفاظ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، بڑے بڑے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فنا فی اللہ، اللہ تعالیٰ میں فنا ہونا۔ فنا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ جو صوفیوں میں بنیادی طور پر جو آدمی تھا ابن عربی غالباً 638 ہجری میں وفات پا گیا ہے، 638 ہجری میں وہ وفات پا گیا ہے، تو اسی کا نظریہ تھا وحدت الوجود کا، اور جس کو منصور کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ منصور اپنے آپ کو کہتا ہے انا الحق۔ ہمارے ہاں پشتو کے شاعر اب بھی وہ انا الحق کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی وہ انا الحق کی صدا اب کون بلند کرے گا، جس نے بلند کیا تھا اس کا تو وہی انجام ہوا، تو اور کوئی بلند کر دے، اس نے انا الحق کہہ کر کیوں؟ تو انا الحق اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ جو ابن عربی کے ہاں جو وحدت الوجود کا فلسفہ آیا، دوسرے لوگوں نے پھر مثلا امام جو ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے اس کی ایک تعبیر کی وحدت الشہود سے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ نظریہ آیا کہاں سے ہے؟ آپ دیکھیں ابن عربی سے پہلے یہ نظریہ کہیں مسلمانوں میں موجود نہیں تھا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ابن عربی سے پہلے مسلمانوں میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ پرانے انبیاء کے زمانے میں، نہ مثال کے طور پر صحابہ و تابعین اور تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں یہ نظریہ موجود نہیں تھا۔ یہ نظریہ آیا ہے ہندوؤں سے، اور ہندوؤں کی جو ویدانت جو ان کی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں، ان کتابوں میں یہ نظریہ جو ہے وہ ہندوؤں کا نظریہ، اس کو وہ کہتے ہیں ہم اوستی نظریہ، ہم اوست، سب کچھ وہی ایک ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف وہم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی ہم اوستی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ برہمن جس کو خدا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ برہمن خدا ہے، وہ صرف موجود ہے، باقی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور برہمن کی موجودگی کا مطلب بھی وہ تھا کہ وہ ایبسلوٹ ریالٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہ امپرسنل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ان کے نزدیک خدا کی کوئی خاص شخصیت نہیں ہے، جس طرح ہمارے نظریہ ہے نا کہ خدا کی ایک شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، ایک وجود ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جسمانی طور پر ہم اس کو موجود نہیں سمجھتے اس لیے کہ اس کا جسم نہیں ہے، لیکن ہم اس کو موجود سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اس پر موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ الحی القیوم ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ وہ سارے کائنات کا مدبر بھی ہے، انتظام چلانے والا بھی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو کھانا کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی اس پہ فنا نہیں آتی، وہ ایک وجود ہے، وہ ایک شخصی وجود رکھتا ہے۔ لیکن ہندوؤں کے ہم اوستی نظریے میں اللہ تعالیٰ کا مطلب برہمن کہتے ہیں اس کو، اور برہمن کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بس صرف امپرسنل ہے، وہ کوئی شخصیت نہیں ہے، وہ صرف ایبسولوٹلی کیا ہے، وہ ریالٹی ہے، بس صرف ریالٹی ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے کوئی۔ اب ان کی جو موکش اس کو کہتے ہیں، ان کی ایک اصطلاح ہے نا، جیسے ہمارے ہاں مراقبہ کہتے ہیں، تو ہندوؤں کے ہاں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، اس کو وہ موکش کہتے ہیں۔ موکش کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو ہندو سادھو ہوتے ہیں، جس طرح ہم بزرگ کہتے ہیں،
صوفی کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، وہ سادھو کہتے ہیں۔ تو ہندوؤں کے جو سادھو ہوتے ہیں وہ مراقبہ کرتے، تو مراقبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری وجود، میری شخصیت، میں بالکل، اور یہ کچھ بھی نہیں، میں وہ اس تصور کو پا لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل، وہ اپنی شخصیت کو بالکل فنا کر دیتا ہے۔ تو اپنی شخصیت کو فنا کر پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جا کر وہیں پہ برہمن میں کیا ہو گیا ہوں؟ تحلیل ہو گیا ہوں، سمجھ میں آئی؟ اس میں فنا ہو گیا۔ یہ ہمارے ہاں یہ فنا فی اللہ کا تصور ہندوؤں کے اس تصور اوسطی سے آیا ہوا ہے کہ بھئی انسان نے اپنے آپ کو فنا کرنا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ جو کہتے ہیں نا، ان کے ہاں جو اصطلاح ہے نا کل کی اوتار، ان کی اصطلاح جو ہے کل کی اوتار، وہ پیغمبروں کو بھی کل کی اوتار کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ اشعار میں لوگ کرتے ہیں نا، یہ کس کا شعر ہے؟ وہ کسی بہت بڑے آدمی کا ہے، لیکن میں حیران ہوں کیسے اس نے یہ بات کی کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ جو مظہر خدا، ہمارے ہاں کچھ لوگ یہیں پہ میں نے ان کے سامنے میں نے پڑھا ان کو، بلکہ سنا ان کو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار فلان میں ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نظریہ ہے جو ہم اوسطی نظریہ، اور ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ ابن عربی میں اور اس کے بعد منصور حلاج، ان لوگوں میں بھی یہ باتیں ادھر سے آ گئی جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، یہیں پہ انہوں نے یہ فلسفے سیکھے اور پھر اسلام میں ان فلسفوں کو انڈکٹ کر دیا۔ تو یہ چیزیں اور یہ ہمارے لوگوں کو بڑی پیاری یہ باتیں لگتی ہیں کہ بھئی فلان آدمی تو فنا فی اللہ ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی فلان صفات کا مظہر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس میں حلول کیا۔ تو ان کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کی کوئی شخصیت نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹ ریالٹی، صرف ایک حقیقت ہے اور وہ اس کی کوئی وجود نہیں ہے، تو وہ کسی میں حلول کر دیتا ہے۔ تو کل کی اوتار کا مطلب بھی ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں حلول کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آ گیا ہے۔ یہی عقیدہ تو عیسائیوں کا بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ابن ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے اسی میں حلول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں حلول کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ گیا ہے اور پھر واپس چلا گیا ہے۔ وہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اسی لیے تو اس کو خدا کہتے ہیں کہ خدا نے اس میں حلول کیا تھا۔ اب ہمارے مسلمان بھی ان کا نام بدل کر، سمجھ میں آتی، کبھی کہتے ہیں کہ خدا ان میں حلول کرتا ہے، تو ہمارے ہاں مسلمان کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فلان صفات کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس میں ظہور کیا۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی انسان میں آ جاتا۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا، ہم جب بچے تھے تو ہم خود گاتے تھے یہ اسکولوں میں، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو اے خدایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے، بظاہر تو یہی مطلب نظر آتا ہے۔ ہم تو اس کا یہی تعویل کریں گے کہ چاند تاروں میں تو، اس کا مطلب یہ کہ چاند تاروں میں خدا کی توحید کی دلیل۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ چاند میں، تاروں میں، برگوں میں، درختوں میں، مخلوقات میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل نظر آتی ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ چاند تاروں میں تو، یہ جو چاند اور تارے اور انسان اور فرشتے اور ملائک اور پیغمبر اور بزرگ اور یہ نیک اولیاء اور صالح لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ ان میں خدا نے حلول کیا ہے، خدا ان میں آ کر حال کی۔ اور پھر کہتے ہیں دل، مسلمان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس میں وہ خدا یہاں پہ رہتا ہے۔ یہ غالب اور اس طرح کے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں نا خدا انسان کے دل میں رہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا انسان کے دل میں رہتا ہے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن خدا کیسے انسان کے دل میں ہے؟ تو یہ تو وہی حلول والی بات ہو گئی۔ تو یہ جو وحدت الوجود والی بات ہے، یہ حقیقت میں اور یہی سے یہ لی گئی۔ حالانکہ یہاں پہ حدیث میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ حدیث میں یہ بات آ گئی کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ میری سماعت اس کی سماعت، میری سماعت کا مطلب اس کی سماعت ہے، یا میری بصارت اس کی بصارت ہو گئی، کہتے میں اس کی سمع بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں،
اور پھر آگے خود کہتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دے دیتا ہوں۔ لہٰذا یہ وحدت الوجود والی بات ہے، اور میں حیران ہوں مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس کے بجائے کہتا ہے کہ وحدت الوجود کو چھوڑ دو، یہ چیز اس کی بجائے وحدت الشہود کی بات کر دو۔ وحدت الشہود کی بات کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ بظاہر لگتا ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو ایسا نظر آتی ہے کہ یہ بالکل فانی ہے، ان کی فنا آپ کو نظر تو آتی ہے حقیقت میں، حالانکہ ان کی ایک حقیقت ہے، ان چیزوں کی مخلوقات کی ایک حقیقت ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں پر فنا غالب ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار بظاہر تو لگتا ایسا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ تو اگر یہ مطلب آپ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے اور باقی چیزوں کا وجود ممکن ہے، ممکن کا مطلب ہے کہ اللہ جب چاہے اسے وجود دے دے اور جب چاہے اس سے وجود لے لے، تو اس کا مطلب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، باقی کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ ابو جہل ہے، نہ کتاب ہے، نہ گناہ ہے، نہ ثواب ہے، نہ عذاب ہے، نہ حرام ہے، نہ حلال۔ یہ کیا مطلب ہوا پھر؟ نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ شیطان ہے، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ تو یہ اسی لیے ان لوگوں نے جو باتیں کی ہیں بڑے بڑے علماء نے، صرف امام ابن تیمیہ کی بات میں یہاں نہیں کرتا، امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم نے تو کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں امام سیوطی نے اس بات پہ باقاعدہ تنبیہ الغبی نامی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ان کی حفوات کو، ان کی باتوں کو رد کیا ہے کہ یہ جو کہتے تھے کہ بس انا الحق اور میں حق ہوں، باقی سب کچھ نہیں ہے، یہ وہ اور یہ وحدت الوجود والی بات ہے۔ اسی طرح مشہور جو امام ذہبی ہے، سمجھ میں سیر اعلام النبلاء، ان کی بڑی تاریخ کی بڑی کتابیں ہیں، بڑی بڑی، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، باقی دوسرے بڑے بڑے لوگوں نے ان پہ باقاعدہ کلام کیا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہے، ان چیزوں کا امام ابن قیم نے تو خود کیا ہے، امام ابن تیمیہ نے تو خود کیا ہے، باقی دوسرے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی، خود امام سرہندی رحمہ اللہ، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ وحدت الشہود والی باتیں ناقابل قبول ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس بات سے، اس حدیث سے اس بات پہ استدلال کرنا تو غلط ہے، اس لیے کہ یہ وحدت الوجود والی بات جو ہے یہ ہندوؤں کو ہمہ فلسفے سے لی گئی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کے ذہن میں ابھی تک اسلام کا واضح تصور جو نہیں آیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ دو باتیں یہاں پہ بڑی عجیب ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے لوگ بھیجے کہ ان کو سمجھائیں، لیکن یہ ابھی تک نہیں سمجھے، اس لیے کہ ان کے دماغ میں یہ دو باتیں پتہ نہیں رچ بس گئی ہے، ان کی مٹی میں، ان کی خمیر میں یہ باتیں جو ہے ڈالی گئی ہے، اور یہ نکلتی نہیں ہے یہ بات۔ پہلی بات یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود اور یہ والی باتیں۔ دوسری یہ کہ بزرگی اور نیکی کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کو لات مارنا۔ ابھی تک ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ مثلا سیاست، حکومت، مسلمانوں کا اجتماعی معاملات میں دخل، ہمارے علماء ملک کے اجتماعی معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ اچھا عالم کس کو کہتے ہیں؟ اچھا عالم اس کو کہتے ہیں بس یار بس دچام لاس تقوانہ پاسے دا اب بڑھائی زوے دے مطلب دارے سشے دے، بس صرف آخرت خبری کئی، صرف آخرت کی باتیں کرتا ہے، نماز روزے کی باتیں کرتا ہے، اور جو حکمرانوں کو بھی لتاڑتا ہے، جو معاشی مسائل میں بھی دخل دیتا ہے، جو عام لوگوں کے معاملات میں بھی دخل دیتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، جو قومی معاملات میں بھی کوئی بات کرتا ہے یا کوئی رائے رکھتا ہے، اور دنیا دار دے دنیا دار۔ اور یہ جو پشتوں میں جو کہتے ہیں نا دینداری و دنیا داری دی سر لرے مالدار سڑے دیندار لیدرے نہ دے، اور مالدار مال جمع کرنا بس یہ تو دنیا پرستی ہے، سمجھ میں آتے ہیں بات۔ اور میں نے تو ایسا نہیں دیکھا، وہی تم نے نہیں دیکھا، حضرت عثمان کتنے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے مالدار تھے، حضرت زبیر بن عوام کتنے مالدار تھے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو یہ بات ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کے دماغ سے قطعاً نہیں نکلتی، آپ جتنا بھی اس کو پالش کر لیں، اس کو دھوئیں نا، وہ دسپی لکے چی 50 کالم پا پیپ کی دی چراوی باسی بیا بکا گئی، پتہ نہیں، تو وہ سیدھی نہیں ہوتی یہ چیز، ان کے دماغ کے فریم جو ہے نا وہ ٹیڑے ہیں، ان کے دماغ کے فریم ٹیڑے ہیں، ان میں یہ بات نہیں سما سکتی کہ بھئی دینداری اور دنیاداری دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن خدا پرستی اور دنیا پرستی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ خدا کی بندگی
اور مادے کی بندگی، تو بندگی اور اس کو رکھنا دونوں میں تو فرق ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کی بھئی بندگی تو صرف بت کو نہیں ہوتی نا، بندگی تو خود اپنے نفس کی ہوتی ہے، تو نفس تو جب تک جہاں پہ ہم جاتے ہیں، ہم نماز میں جاتے ہیں، تب بھی ہمارا نفس تو، ہمارا دل تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہی جو گناہ پر آمادہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ کہ ہم مسجد کے باہر رکھتے ہیں تو پھر مسجد چلے جاتے ہیں۔ بھئی یہ چیز تو تمہارے پاس ہے، وہ خواہشات، وہ سوچے، وہ ساری چیزیں، لیکن ان کو قابو کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ذہن میں رہیں، تازہ رہیں، اور اگر اس موضوع پر وہ بات تفصیل سے نہیں ہوئی تو آئندہ پھر اس کی وضاحت کر لیں گے، لیکن بہرحال یہ دو باتیں تو ہیں اہم۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر واکرمکم اللہ، ماشاء اللہ۔